بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت احوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی تاریخی اور عبرت ناک کہانی پر مبنی ہے جس میں طاقت، علم اور عبادات کے باوجود ظلم انسان کو کہاں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے حجاج بن یوسف اور عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک ایسا واقعہ جو دلوں کو ہلا دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز اور ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بیوقوفی پر جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ ظلم تھی۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیلا کرتا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابع اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟
اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ حجاج۔ جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت، علم اور طاقت اگر عدل کے بغیر ہوں تو انسان کو بچا نہیں سکتی، اور ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار رسوا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے، مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عدل کے راستے پر قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ایسی مزید عبرت انگیز اسلامی تاریخ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔